اگر پورے مسلمان کان کھول کر کے سنیں، اچھے دماغ سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ آج میں تمام مسلمانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمام مسلمان ایک ہونا چاہتے ہیں، تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہتے ہیں، تمام مسلمان واقعی متحد ہونا چاہتے ہیں، میری یہ بات کان کھول کر کے سن لو۔ اتحاد قرآن کی بلبوتے پر ہوگا، اتحاد نبی کی احادیث، نبی کی زندگی کے بلبوتے پر ہوگا، اتحاد صحابہ کرام کے راستے کے بلبوتے پر ہوگا۔ یہ تین چیزیں تمام مسلمانوں میں ایک ساتھ آ جائیں، واللہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، واللہ کوئی انہیں الگ الگ نہیں کر سکتا۔ نبی کی اتباع میں یونٹی ہے، اتحاد ہے۔ نبی کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور کی بات کریں گے تو یہ انتشار ہے، افتراق ہے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ آپ بھی نبی کی بات کریں، میں بھی نبی کی بات کروں گا، ایک ہے نا ہم۔ اگر آپ کسی امام کی، پیر کی بات کریں گے، میں نبی کی بات کروں گا، اختلاف آئے گا نہیں آئے گا؟ کیا اللہ رب العالمین نے وہی کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کوئی اختلاف آ جائے ایمان والو تم میں تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ جب اللہ رسول اللہ کی طرف قرآن اور حدیث سے، صحابہ کے راستے سے یہ بات پکی ثابت ہو جائے تو اپنے پورے دل کے معاملات، صاحب مسائل بازو رکھو، ایک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا آسان فارمولا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین کرام، آج کا جو موضوع ہے، ہندوستان کے ہو یا پورے ورلڈ کے کیوں نہ ہو، حالات کو سامنے رکھ کر کے، وہ ہے اتحاد قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یونٹی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کیونکہ ایک دور میں علامہ اقبال کی پکار تھی، شاعر مشرق کی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ شاعر مشرق کہتے ہیں قرآن ایک، اللہ ایک، رسول اللہ ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، ایمان ایک، پکار ایک، آواز ایک، اس کے باوجود بھی کیوں یہ فرقہ بندیاں ہیں؟ علامہ اقبال کی پکار تھی۔ اور آج بھی مسلمان چاہتے ہیں کہ پورے مسلمان مل جائیں، مسلمان باقاعدہ ایک مسلمان بنے، ہر ایک کی پکار ہے۔ کوئی سیاست کے مدعے اٹھا کر کے مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا ہے، کوئی وقف بورڈ کے نام پر مسلمانوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، کچھ سال قبل اور ان قریب بھی ہوگا NRC CA کے نام پر مسلمانوں کو متحد کیا گیا۔ کبھی مسلمانوں کے جو خاص ایشوز ہیں، چاہے وہ برقعے کا، پردے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، جو بھی مسلم پرسنل لا ہے اس کے معاملے میں مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا ہے۔ کوئی صرف قرآن کے نام پر مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ کمیٹیاں بن رہی ہیں، سوسائٹیاں بن رہی ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان ایک بن جائیں، انیک نہ رہیں۔ ہماری بھی یہی خواہش ہے، جمعیت اہل حدیث کا بھی یہی نعرہ ہے، اہل حدیث کی بھی یہی پکار ہے، آؤ تمام کے تمام مسلمان ہم ایک ہو جائیں۔ ہر کوئی یہ مدعا اٹھایا ہے، کوئی مذہب مسلک کے نام پر ایک کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد کہتے کسے ہیں؟ ارے اس کی بھی آواز اتحاد کی، اس کی بھی آواز اتحاد کی، تو بھئی پہلے بتائیے تو صحیح اتحاد کسے کہتے ہیں؟ میں کسی سیاستدان کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا اور نہ کسی فلسفر کی بات بتلاؤں گا کہ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا کہ اتحاد ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، بلکہ میں تمام نبیوں کے امام،
تمام صحابہ کے امام، تمام محدثین کے امام، چاروں اماموں کے امام، تمام ائمہ کے امام، تمام مفسرین کے امام، آج تک جو کوئی زندہ ہوا ہے ان تمام کے امام، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان تمام لوگوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا جنہوں نے اتحاد کے بارے میں یہ کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد کے بارے میں بتلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6011، صحیح مسلم حدیث نمبر 2586 ہے، 2586 ہے۔ دنیا والوں کو چھوڑو، تمہارے میرے آقا، تمہارے میرے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو۔ نبی اکرم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال محبت کرنے میں، مودت میں اور رحم دلی میں ایک جسم کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا کہ اتحاد کی ایسی مثال دے پائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کے برابر ہے، یہ اتحاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرماتے ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو، کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچ جائے، پورے کا پورا جسم تڑپنے لگتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے اور اسے بخار آ جاتی ہے، الحمى، بخار آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اتحاد یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچے پورے مسلمان تڑپنے لگے ہیں، پورے مسلمان اندر سے ولولہ انگیز ہو جائے، یہ اتحاد ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اتحاد کی رٹ لگانے والے کبھی فلسطین کا مدعا تو اٹھاتے ہیں، کبھی ایران توران کے معاملات پر بات کرتے ہیں، کبھی سعودی کے خلاف کہتے ہیں۔ کیا یہ اتحاد ہے؟ اگر وہی انہی کے گھر کے بازو اپنا مسلمان بھائی بھوکا سوتا ہے، اسے کھلانے کی ان کو توفیق نہیں ملتی، ایسے اتحاد نہیں ہوتا۔ اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے دوست، اپنے احباب کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے ریاست، اپنے ملک سے اتحاد کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایک جسم کے برابر ہے۔ ایک انگلی کو تکلیف پہنچے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے اتحاد کی مثال دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہیں قرآن پر متحد ہو جائیں گے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی اتحاد کی اصل بنیاد تو حدیث سے ہی ملتی ہے جو قرآن کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مسلمان کی یہ بات ہوتی ہے، اپنے گھر کے بازو ہو یا پھر کسی اور ہندوستان یا پھر دنیا کے کونے میں تھوڑی بھی اسے تکلیف پہنچے پورے مسلمان تڑپ جائیں، جگر میں وہ درد ہونا چاہیے، اسے اتحاد کہتے ہیں۔ اچھا، مسلمان متحد ہونا ہے تو کیا اللہ رب العالمین نے اتحاد کی تعلیم دی ہے؟ سوال ہے نا۔ بولتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ پولیٹکس کا۔ وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے ایشوز کا۔ وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے فرقے کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ آئیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتلایا کہ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ اللہ نے تعلیم دی ہے، کون سے سورے میں؟ ارے وہی سورہ جو امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، تنہا نماز ہو یا اجتماعی نماز ہو، فرض ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، تہجد ہو یا وتر ہو، کوئی بھی نماز ہو، سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی گئی۔ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ بغیر سورہ فاتحہ کے مقتدی بھی اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، اس کی نماز نہیں ہوتی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا؟ دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستہ چلا دکھا۔
یہ پلیٹ فارم ہے. صراط راستے کو کہتے ہیں, پلیٹ فارم کو کہتے ہیں. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں ایک سیدھا پلیٹ فارم عطا فرما. یہ دعا سکھائی گئی ہے. الگ الگ پلیٹ فارم کیا کرتے ہو بات اس کی, آؤ دین اسلام کے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں بتائے گئے اس پلیٹ فارم کو تھام لو. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ بتلا, ہمیں ایک سچا سیدھا پلیٹ فارم لا. یہی وہ پلیٹ فارم ہے, یہی وہ سیدھا راستہ ہے. اگر مسلمان آ جائیں گے کبھی ایک دوسرے کے تعلق سے بغض کینہ کپٹ نہیں کریں گے اور ہر ایک کا دندہ نشکن جواب دے سکیں گے, ہر ایک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ سیدھے راستے پر آؤ. اچھا صراط مستقیم کہا نا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صراط مستقیم کی پوری وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ نے 3 راستے بتلائے. ایک راستہ ان کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, ایک راستہ ان کا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, ایک راستہ ان کا جو گمراہ ہوئے. 3 راستے اللہ رب العالمین نے بتلائے. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ وہ سیدھا راستہ بتلا جس راستے پر جو لوگ چلے ان لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے. ایسے لوگوں کا راستہ بتلا, ایسے لوگوں کا پلیٹ فارم بتلا جس پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے انعام نازل ہوگا. اللہ اکبر. پھر 2 راستے بتلائے. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا پلیٹ فارم نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ولا الضالین, اور نہ ان لوگوں کا پلیٹ فارم, ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم ہے اتحاد کی, سورہ فاتحہ میں یونٹی کی بات ہے. آؤ سورہ فاتحہ کو غور سے تو پڑھو صحیح, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کس پر انعام کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں وضاحت کر دی کہ اللہ نے کس پر انعام کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ پلیٹ فارم ہے. اماموں کی بات کرنے والوں, پیروں کی بات کرنے والوں, ملاؤں کی بات کرنے والوں, اللہ کی بات کرو, رسول اللہ کی بات کرو. جو اللہ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا. انعام, وہیں بھی انعامتا کا اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ جن پر انعام کیا. اللہ نے رسول اللہ کے راستے پر انعام کیا ہے, چلنے والوں پر, صحابہ پر انعام کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ علیہم من النبیین, کون, ان کا راستہ جو نبی ہیں, صدیقین, شہداء, صالحین. 4 قسم کے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. آؤ ان 4 لوگوں کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ, مسلمان پورے کے پورے متحد ہو جائیں گے. اپنی سیاست کی پالیسیاں کب تک چلاتے رہو گے, اپنے فرقے کی باتیں کب تک کرتے رہو گے. آؤ نبیوں کے راستے پر, آؤ صدیقین کے راستے پر, آؤ شہداء کے راستے پر, آؤ صالحین کے راستے پر. اگر آج کے اس دور میں اگر وہ کوئی راستہ ہے تو وہ نبی کا اور نبی کے ماننے والے صحابہ کا اور ان کو ماننے والے تابعین کا اور ان کو ماننے والے تبع تابعین کا, وہ مفسرین, محدثین اور ائمہ کا راستہ ہے. آؤ ان راستوں پر. یہ اتحاد کی بات ہے. ہم انتشار پیدا کرنا نہیں چاہتے, ہم ہر ایک میں اتحاد کی بات کرنا چاہتے ہیں. اتحاد کیسے ممکن؟ صراط الذین انعمت پر آ جاؤ, یہی اتحاد ہے. حاضرین اکرام, اتحاد کیسے ممکن ہوگا؟ قرآن مجید, نبی کی زندگی, نبی کے احادیث اور صحابہ اکرام کا عمل جسے ہم منہج سلف کہتے ہیں, اس پر آ جائیں گے تمام مسلمان متحد ہو جائیں گے. اگر اس کو چھوڑیں گے نا تو شاعر کہتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو یہ نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو یہ نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اگر بکھرے ہوئے ہو, ایک دوسرے سے مسلمان لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, تو تم مرتے رہو لیکن شور کیوں مچا رہے ہو. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن. اگر پوری دنیا کو بدلانا ہے, پورے ہندوستان میں امن قائم کرنا ہے, تو مسلمان متحد ہو جائیں توحید پر, نبی کی اتباع پر, صحابہ کے راستے پر.
یہی راستہ ہے، حقیقی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے اتحاد کا۔ ایک گروپ میں بات چیت چل رہی تھی، ایک صاحب میسج رکھ دیے، دل چیرے گیا، کیا میسج تھا؟ کامنٹ مجھ پر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پرچار کرنے کے آئے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر نبی مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے آتے تو پھر حسین رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا جاتا۔ یہ دیکھو، کیا سیاست نہیں جانتے دنیا کی؟ حق والوں کو گمراہ کرنے کے لیے پلاننگ کرنے والے غیر مسلمین کے تعلق سے معلوم نہیں میرے نبی پر انگلی اٹھائی گئی کہ نبی متحد اتحاد کے لیے نہیں آئے؟ آئیے اس کی بھی دلیل ہم قرآن سے دیں گے، حدیث سے دیں گے۔ واقعہ ہے اوس اور خزرج کا، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، 102 میں پہلے تقوی کی بات کی جو ہر جمعہ ہم سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی کی بات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم تمام کے تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک اللہ کی رسی نہیں ہے، امام شافعی کا صرف ایک مذہب اللہ کی رسی نہیں ہے، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان کا مسلک اللہ کی رسی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رسی نبی اللہ کا فرمان اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں مت بٹ جاؤ، آپس میں الگ الگ مت ہو جاؤ، آپس میں تفریق مت پیدا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آیت نازل ہوئی اوس و خزرج کے تعلق سے، کیونکہ اوس و خزرج پکے کٹر ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے، یہ اوس اور خزرج مدینہ کے رہنے والے دو قبیلے الگ الگ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جب اسلام کی بات آئی، جب اللہ کے توحید کی بات آئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی بات آئی، واللہ ان دونوں نے، ان دو قبیلوں نے اپنے دل سے نفرتیں مٹا دی اور اللہ کی توحید، رسول اللہ کے راستے پر، صراط مستقیم پر آ کر کے متحد ہو گئے۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت سے بھر دیا، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے۔ خون کے جو پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے، جو کچا چبا کر کے کھانا چاہتے تھے وہ گہرے دوست بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اور حدیث کا پاور ہے، یہ اللہ کی توحید، نبی کی اتباع کا پاور ہے۔ حاضرین کرام، یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 1715 میں بتلائی ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ یرضی بکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے تم سے راضی ہو جائے گا۔ مسلمانوں 3 چیزیں کر لو، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی رضامندی ہے 3 چیزوں میں۔ نمبر 1 ان تعبدوہ، یہ کہ تم پورے کے پورے مسلمان اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تو جو مسلک پہ رہتا رہ لے، تو شرک کر رہا کر لے، درگاہوں پر جا کے سجدہ کر رہا کر لے، تو تاغوں پر بھروسہ رکھ رہا رکھ لے، لیکن ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، ایسی کیسی بات چلے گی؟ ایسا کیسا اتحاد ہوگا؟ جس کا دل اللہ سے نہیں جڑا، پیروں، باباؤں، ملاؤں، مرشدوں سے جڑ گیا ہے، جس کا دل دھاگوں سے جڑ گیا ہے، وہ کیسے اسلام پر، ایمان پر مضبوط ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اندر اللہ کا پیغام، یہ وحدت کا، یہ اللہ کا پیغام، اتحاد کا کیسے آ سکتا ہے؟ ان درگاہوں کو ماننے والا، ہم اللہ کو ماننے والے، اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم تمام ایک ہو کر کے اللہ کو مانیں، ہم تمام ایک ہو کر کے نبی کی اتباع کر لیں، ہم تمام ایک ہو کر کے صحابہ کے راستے پر چلیں تو دلی طور پر ملیں گے. یہ اتحاد ہے. خالی ایک چھت کے نیچے جمع ہو جانا یہ اتحاد نہیں ہے. ویسا تو ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، الگ الگ فکر کے، دشمنیاں رہتے ہیں، پھر ایک گھر کے ایک چھت کے نیچے بھی رہتے ہیں نا، کیا اسے اتحاد کہیں گے؟ اتحاد بھیڑ کے جمع ہونے کا نام نہیں ہے. اتحاد دل، روح، جسم، جان کا ایک ہو جانا ہے. اسی لیے تو جسم کی مثال دی گئی. حاضرین کرام، اوس و خزرج متحد ہو گئے. تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلائی، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تمام کے تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت میں نہ پڑو، آپس میں الگ الگ مت ہو جاؤ. کوئی ہو رہا ہون دو، کوئی امام کے نام پر الگ ہو رہا، کوئی پیر کے نام پر الگ ہو رہا ہون دو. ہم اور آپ قرآن اور حدیث پر جڑیں گے نا، ہم اور آپ نبی کے صحابہ کے راستے پر جڑیں گے نا، تو دیکھیے وہ اتحاد اصل اتحاد ہے. حاضرین اکرام، ایک اور مثال پیش کرتا ہوں مہاجر و انصار کی. نبی نے کہہ رہا ہوں نا، قرآن حدیث کے ساتھ صحابہ کا راستہ بھی ضروری ہے. جب تک صحابہ کو نہیں سمجھیں گے، صحابہ کے راستے کو نہیں سمجھیں گے، اتحاد مشکل ہے. کیونکہ اتحاد میں سب سے بڑی چیز قربانی کی آتی ہے. آپ میں ملنا چاہ رہے ہیں لیکن میں میرا سوچوں گا تم تمہارا سوچو گے تو اتحاد نہیں ہوتا. کبھی آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے قربانی دوں گا تو اتحاد ہوگا. دیکھو مکہ سے اپنا گھر بار، بیوی بچے، مال دولت چھوڑ کر کے کوئی ایک کپڑے پر، کوئی بغیر سواری کے، کوئی چلتے ہوئے جن کے پیروں میں چپل نہیں، مدینہ منورہ آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے لیے بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا. اب کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، خالی ہاتھ. اگر کچھ لا رہے ہیں تو اللہ کا ایمان مدینہ لے کر کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، کیا کام کیا؟ مکہ مدینہ کے لوگوں کو، آنے والے مہاجرین کو مدینہ میں موجود انصار سے اخوت پیدا کر دی، اتحاد کرا دیا کہ یہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے. ایک مثال، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے آئے. اللہ کے رسول نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ان دونوں کا ملن کرا دیا. مطلب یہ آپ اور یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں. نام عبد الرحمن رکھیے گا، نام سعد رکھیے گا. کیا پیارے نام ہیں اور کیا پیارے صحابہ ہیں. اتحاد ہو گیا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پورے انصار والے جانتے ہیں کہ پورے انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں. کیا بول رہے ہیں؟ سب سے زیادہ مالدار میں ہوں. یہ لو، یہ میرے مال کے 2 حصے ہیں، ایک تم لے لو، ایک میں لے لوں گا. اللہ اکبر. اپنے مال کے آدھے حصے کیے. یہ اتحاد ہوتا ہے. پھر کہا میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب ان کی عدت گزر جائے تم نکاح کر لینا. سبحان اللہ، کیا بڑی قربانی ہے. لیکن مہاجر بھی تو مہاجر ہیں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے بس بازار کا راستہ بتلا دو، میں اللہ رسول اللہ کے لیے ہجرت کر کے آیا ہوں، میں اپنی خودداری سے کماؤں گا، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو. یہ مسلمان نہیں چاہتے کہ ان مسلمانوں کے اوپر بوجھ بنے. آج ذرا کوئی کسی کی مدد کر دے تو اس پر بوجھ بننا چاہتے ہیں آج کے مسلمان. تو بتلاؤ قربانی کا جذبہ کیسے آئے گا؟ اتحاد قربانی مطلوب کرتا ہے. اتحاد کے لیے قربانی مطلوب ہے. حاضرین کرام، دیکھا یہ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3781 3781 کی حدیث ہے. اتحاد ایسے ہوتا ہے. اور اتحاد کی اصل جڑ، اتحاد اگر پورے مسلمان کان کھول کر کے سنیں، اچھے دماغ سے سنیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، مجھے اس سے مطلب نہیں. آج میں تمام مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمام مسلمان ایک ہونا چاہتے ہیں، تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہتے ہیں، تمام مسلمان واقعی متحد ہونا چاہتے ہیں، میری یہ بات کان کھول کر کے سن لو. اتحاد قرآن کی بلبوتے پر ہوگا، اتحاد نبی کی احادیث، نبی کی زندگی کے بلبوتے پر ہوگا، اتحاد صحابہ کرام کے راستے کے بلبوتے پر ہوگا. یہ 3 چیزیں تمام مسلمانوں میں ایک ساتھ آ جائیں، واللہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، واللہ کوئی انہیں الگ الگ نہیں کر سکتا. خالد بن ولید معمولی سے کمانڈر ہیں، کافر کا خط آ گیا.
خالد بن ولید نے کہا کہ میں باقاعدہ ایک عام سا انسان بن کر کے لشکر میں لڑوں گا اے کافر تیرے ساتھ. یہ توحید کی طاقت تھی. یہ طاقت توحید کی تھی میرے بھائیوں. یہ طاقت نبی کے اتباع کی تھی میرے بھائیوں. یہ طاقت صحابہ کے راستے کی تھی میرے بھائیوں. کئی اختلافات آئے لیکن ان کا اتحاد نہیں ٹوٹا. اتحاد یہ گھر کے بھیدیوں نے توڑا تھا. اتحاد یہ منافقین نے توڑا تھا. آج بھی منافق صفت کے کئی لوگ ہیں جو اتحاد کے نام پر مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہیں. اتحاد کا نام لے کر کے مسلمانوں کی روح کو کچلنا چاہتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جائے گی کہ اہل حدیث شروع سے لے کر کے اب تک آخری سانس تک یہی کہے گا کہ اتحاد اگر ہوگا قرآن حدیث صحابہ کے راستے پر منہج سلف کے راستے پر ہوگا. اور یہی روح ہے, یہی جان ہے, یہی شان ہے. اس بات کو سمجھو. کیا یہ بات قرآن کے خلاف ہے؟ کیا یہ بات حدیث کے خلاف ہے؟ کیا یہ جنت کے خلاف ہے یہ بات؟ آجو ہم تمام ایک ہو جائیں. مسلمانوں آؤ ایک اللہ کے راستے پر جمع ہو جائیں. آؤ نبی کی سچی اتباع پر جمع ہو جائیں. وہ حدیثیں جو صحیح معنوں میں ثابت ہو چکی ہیں اس تمام صحیح احادیث پر عمل کرنے کے ہم قابل بن جائیں. دیکھیں کون ہمیں توڑ سکتا ہے. نہیں توڑ سکتا میرے بھائیوں. ہمارے اتحاد کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی وجہ تو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھنے والے علامہ اقبال جب اسلام کی سچائی حقانیت جانتے ہیں تو لکھتے ہیں چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. قیامت بھی اسی وقت قائم ہوگی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی توحید پرست موجود نہ ہو دنیا میں. نبی کی سچی اتباع کرنے والا دنیا میں نہ موجود ہو تب قیامت قائم ہوگی. تو بس یہی پیغام ہے کہ اگر اتحاد چاہتے ہیں قرآن حدیث صحابہ کے راستے پر آ جائیں. قرآن کی تعلیمات, نبی کا راستہ, صحابہ کا راستہ, ما انا علیہ واصحابی. آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلنے والے دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. حاضرین اکرام, دوسرا خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں ہی کہا کرتے تھے اور پورے کے پوری نصیحتیں. کبھی دوسرا خطبہ جو پڑھتے ہیں اٹھا کر کے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. لیکن آج چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. وہ یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج مول صاحب جوش جذبے میں اس وجہ سے بہت یہ کر کے بیان دے دیے. نہیں 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 نہیں, استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ جوش جذبے کی باتیں نہیں ہیں, یہ مسلمانوں کے حالات سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. چاہے وہ 1992 یا 2002 کے واقعات کیوں نہ ہوں, چاہے وہ 2009 کے واقعات کیوں نہ ہو, چاہے وہ آسام برما کے حالات کیوں نہ ہو, چاہے وہ گجرات کے باتیں کیوں نہ ہو, تمام چیزیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں. اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو اندلس کے بغداد کے معاملات کیوں نہ ہو, باقاعدہ شیعہ نے تاتار کو بلایا مسلمانوں کو مارنے کے لیے, اور تاتار آئے, چنگیز خان آیا, مسلمانوں کے ساتھ شیعہ کو بھی قتل کر کے گیا. کیا وجہ تھی میرے بھائیوں؟ کیا معاملہ تھا میرے بھائیوں؟ آج وہی آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے. جوش جذبے میں نہیں, پوری حکمت کے ساتھ پورے دلائل کو سامنے رکھ کر کے ہم مسلمان اگر ہندوستان کی سیاست سے بھی اگر لڑنا چاہتے ہیں, خود اپنی غربت سے بھی اگر لڑنا چاہتے ہیں, خود اپنے مسائل سے بھی اگر لڑنا چاہتے ہیں, اللہ کے لیے قرآن حدیث صحابہ کے راستے پر آ جاؤ جسے منہج سلف کہا جاتا ہے. اور ہماری یہی دعوت ہے. ہم کسی کو الگ کرنا نہیں چاہتے, ہم شروع سے آخر تک یہی بات کرتے ہیں. اتحاد ضروری ہے. باقاعدہ توحید اسی وقت مضبوط ہوگی جب تمام مسلمان متحد ہوں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے, مسجد قائم کیا, یہ حقوق اللہ تھا, اللہ کا حق تھا. اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین انصار میں اتحاد قائم کیا, یہ حقوق العباد ہے. نبی کی پوری زندگی اتحاد سے گزری ہے. نبی نے پوری زندگی اپنی اتحاد کا درس دیا ہے. تو بتاؤ کہ ہم نبی کو چھوڑ کر کے کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ آپ کے لیے ایک اہم بات بتلاتا ہوں. ایک مولانا نے کہا تھا, وہ دل میں بات رچ بس گئی میرے. کہا نبی کی اتباع میں یونٹی ہے, اتحاد ہے. نبی کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور کی بات کریں گے تو یہ انتشار ہے, افتراق ہے.
الگ الگ ہو جائیں گے. آپ بھی نبی کی بات کریں، میں بھی نبی کی بات کروں گا، ایک ہے نا ہم. اگر آپ کسی امام کی پیر کی بات کریں گے، میں نبی کی بات کروں گا، اختلاف آئے گا نہیں آئے گا کیا؟ اللہ رب العالمین نے وہی کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کوئی اختلاف آ جائے ایمان والو تم میں تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ. جب اللہ رسول اللہ کی طرف قرآن اور حدیث سے صحابہ کے راستے سے یہ بات پکی ثابت ہو جائے تو اپنے پورے دل کے معاملات صاحب مسائل بازو رکھو، ایک ہو جاؤ. سبحان اللہ، کتنا آسان فارمولہ ہے. تو آج کے پورے جمعہ سے یہی بات پتہ چلتی ہے، صراط الذین، یہی صراط جو اللہ کے رسول نے، جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں بتلائی ہے، یہی ایک پلیٹ فارم ہے سب کے متحد ہونے کا. اگر کوئی اس پلیٹ فارم کو ٹھکرائے گا تو کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے اتحاد کا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ اپنا محاسبہ خود سے کرنے والا بنا، ان کے پیچھے پڑنے والا، ان کے بد پیچھے برائی کرنے کے بجائے ہر روز رات میں پورے دن سے رات تک کے میرے اعمال کیا ہے وہ خود کا حساب کر کے سونے والا ہمیں بنا. اے اللہ واقعی ہم سے گناہ بہت ہو رہے ہیں، خود کا حساب لے کر کے قبر آخرت کی تیاری کرنے والا ہمیں بنا. اے اللہ ہمیں نبی کے راستے پر لا دے، اے اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر لا دے، اے اللہ ہمیں صحابہ کے راستے پر لا دے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما. کئی بہنیں اسلام چھوڑ چکی ہیں، پتہ ہے آپ کو کیا وجہ؟ اسلام کی سچی تعلیمات انہیں نہیں ہے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، تمام عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی پاک دامنی کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچا. اے اللہ لوگوں کو تو ہدایت دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمان واقعی مارے کاٹے جا رہے ہیں. اے اللہ تو ہی تو ان کی حفاظت کر سکتا ہے، تیرے علاوہ ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. تو ہی غوث اعظم ہے ان تمام انسانوں کا. اے اللہ تو ہی ان تمام کا دستگیر ہے. اے اللہ ان تمام کی دستگیری کر، ان تمام کا مشکل کشا تو بن جا. اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک بھارت میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو خطرے میں ہے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. وقف کے جتنی بھی جائیداد ہے اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کو ستایا جا رہا ہے اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما. آمین. جنت میں ہمارا داخلہ عطا فرما، جہنم کے عذابات سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. آمین. اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منهم آمین، واغضل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منهم آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم واکبر.